ناظرین آداب، 4 جولائی 2024 مطابق 27 ذی الحجہ کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو راجیہ سبھا میں کہا کہ حکومت منی پور میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے، لیکن وہاں آگ میں گھی ڈالنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ منی پور پر گزشتہ اجلاس میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور حکومت وہاں حالات کو معمول پر لانے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں 11,000 سے زائد FIR درج کی گئی ہیں اور 500 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ خود وہاں گئے تھے اور کئی دنوں تک وہاں رہے اور صورتحال پر نظر رکھی۔ پیپر لیک کو ایک بڑا مسئلہ بتاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں کہا کہ طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس دوران حزب اختلاف کے ارکان نے ان باتوں پر احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم نے ایوان سے واک آؤٹ کیا کیونکہ وزیر اعظم شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام کر رہے تھے۔ جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا اور سچ کے خلاف بات کرنا ان کی عادت ہے۔ ہاتھرس میں ستسنگ کے دوران بھگدڑ سے 121 سے زیادہ لوگوں کی موت کے معاملے میں پولیس کی تفتیش اور کارروائی جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کر رہی ہے۔ نیوز پورٹل ABP پر شائع خبر کے مطابق اس سلسلے میں پولیس نے دیو پرکاش مدھوکر اور دوسرے منتظمین کے خلاف FIR درج کی ہے۔ دیو پرکاش کو بھولے بابا کا چیف خادم بتایا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے کارگزار صدر ہیمنت سورین تیسری بار جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ چمپئی سورین کی جانب سے گورنر CP رادھا کرشنن کو چیف منسٹر کے طور پر اپنا استعفیٰ پیش کرنے کے بعد انہوں نے نئی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کی جانب سے حمایت کا خط بھی گورنر کو سونپا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے کارگزار صدر ہیمنت سورین انڈیا بلاک کے اراکین اسمبلی کی متفقہ رائے کے بعد تیسری بار ریاست کے وزیر اعلیٰ کی شکل میں واپسی کریں گے۔ واضح رہے کہ مبینہ اراضی گھوٹالہ سے جڑی منی لانڈرنگ کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد ہیمنت سورین کو گرفتاری کے تقریباً 5 ماہ بعد 28 جون کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ گرفتاری سے قبل 31 جنوری کو ہیمنت سورین نے وزیر اعلیٰ عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بدھ کو کہا کہ ہاتھرس میں ہوئے حادثے میں پوری حکومت اور انتظامیہ کی لاپرواہی صاف ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس جانکاری تھی، اس کے باوجود ضروری انتظامات نہیں کیے گئے۔ لاپرواہی کی وجہ سے جو جانیں گئی ہیں اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ جانیں بچ سکتی تھی لیکن حکومت ایمبولینس اور گاڑیوں کا نظم نہیں کر پائی۔ جو زخمی علاج کے لیے اسپتال پہنچے انہیں علاج بھی نہیں ملا، نہ دوائیں ملی اور نہ ہی آکسیجن۔ وہیں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس حادثے سے متعلق ایک پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اجازت سے 3 گنا زیادہ بھیڑ، موقع پر انتظامیہ نہیں، بھیڑ مینجمنٹ کا کوئی انتظام نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دراصل ہاتھرس ستسنگ میں ہونے والی اموات کا یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ کے وکیل وشال تیواری نے دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ 5 رکنی ماہرین کی کمیٹی بنائے اور ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوپی کی یوگی حکومت سے ہاتھرس واقعے پر اسٹیٹس رپورٹ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ درخواست میں اس واقعے کے ذمہ دار لوگوں اور اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں آج نئے رجسٹرار مہیش کمار نے چارج لے لیا ہے۔ انہوں نے رجسٹرار کا عہدہ سنبھالتے ہوئے یونیورسٹی کے رجسٹرار دفتر سے متعلق کام کا جائزہ لیا۔ اس سے قبل شری کمار راجہ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی علی گڑھ میں رجسٹرار کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ واضح ہو کہ اس سے قبل لینگویج یونیورسٹی میں رجسٹرار کا اضافی چارج امتحانات کنٹرولر ڈاکٹر بھاونا مشرا انجام دے رہی تھی۔ ایرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر عباس علی مہدی ماسکو کے دورے پر ہے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے 2 بڑی یونیورسٹیوں ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور پیپلز فرینڈشپ یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ پروفیسر مہندی نے یونیورسٹی کے عہدیداروں کو ایرا یونیورسٹی کی جانب سے تدریس، تربیت، تحقیق اور اختراعات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایرا یونیورسٹی میں مریضوں کی دیکھ بھال اور تدریس کے جدید طریقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ سے اسرائیل نواز پالیسی پر اختلاف پر مستعفی ہونے والے امریکی حکام نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی غزہ جنگ کے بارے میں پالیسی امریکی ناکامی بھی رہی ہے اور امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بھی۔
امریکی سفارتکار مسلسل امریکہ سے اسرائیل جانے والے اسلحے کو چھپاتے رہے۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے ہمارے لیے ناقابل تردید پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، فلسطینیوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور زیر محاصرہ غزہ میں جبری بھوک و قحط کا ماحول پیدا ہوا۔ سابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ جنگ میں امریکہ کی ناقابل تردید شراکت موجود ہے، اس لیے ہمیں مستعفی ہونا پڑا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے پالیسی اختلاف پر مستعفی ہونے والے 12 حکام کے بیان میں اسرائیل کے طویل المدتی مفادات اور امریکی قومی سلامتی کے امور پر بھی بات کی گئی ہے۔ روس کے مسلم اکثریتی شمالی قفقاز کے علاقے داغستان میں حکام نے خواتین کے مکمل چہرے کا نقاب پہننے پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی گزشتہ ماہ یہودی اور عیسائی عبادت گاہوں پر حملوں میں 22 افراد کی ہلاکت کے بعد لگائی گئی۔ داغستان ایک روسی خطہ ہے جو مشرقی یورپ کے شمالی قفقاز میں واقع ہے۔ یہاں کے مسلم اکثریت جارجیا اور آذربائیجان کی سرحدوں پر واقع ہے۔ 23 جون کو روس کے شمالی خطے میں عبادت گاہوں پر حملوں کی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے نقاب پہن کر فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مفتیان نے کہا ہے کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اس حوالے سے خطرات ختم نہیں ہو جاتے۔ ایران نے بدھ کو 11 امریکی پولیس افسران پر امریکہ میں یونیورسٹی کے طلباء اور پروفیسروں کے پرامن احتجاج کو دبانے میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے الزام میں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ریجن میں امریکہ کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور وکالت اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے انسداد کے قانون 2017 کے مطابق، خاص طور پر قانون کے آرٹیکل 5 کے مطابق درج ذیل امریکی افراد کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت کرنے والے یونیورسٹی کے طلباء اور پروفیسروں کے پرامن احتجاج کو دبانے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر نامزد کیا گیا۔ منظور شدہ افراد مختلف امریکی ریاستوں جیسے جارجیا، فلوریڈا، ٹیکساس، ایریزونا اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اعلیٰ درجے کے پولیس اور یونیورسٹی پولیس افسران ہیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کے دوران جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔